اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ابھی جو دوست نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر کے بیل کے بٹن کو ضرور آن کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین یہ ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کا تیسرا حصہ چل رہا ہے اور اس کے اندر ہم بیان کر رہے ہیں اعتکاف کے مسائل کو، اعتکاف کے احکامات اور اس کے فضائل کو۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے کچھ چیزیں بیان کی تھیں، آج ہم بیان کریں گے کہ معتکف اعتکاف کی حالت کے اندر کن کن اعمال کرنے سے احتراز کرے، کون سے اعمال کرنے سے اور کون سے کام کرنے سے اسے بچنا چاہیے کہ اگر وہ اعمال کرے گا تو اس کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے فاسد ہو جائے، ٹوٹ جائے، اور اگر ان کے کرنے سے الٹا گناہ کا بھی اس کے اوپر وبال پڑے گا۔ ناظرین اعتکاف جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت معتکف کو 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب دیتا ہے اور اسے دور کر دیا جاتا ہے جہنم کی وادیوں سے۔ تو جتنے بڑے اعمال ہوتے ہیں، جتنا بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے تو اس کے کچھ شرائط بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے یوں لے لیں، ہم اسکول کے اندر، کالج کے اندر بچوں کو جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے ان کا، تو ان کی جو پہلی پوزیشن ہوتی ہے اس کے لیے بعض اسکول والے کر لیتے ہیں 85%، کچھ اسکول کالج والے کر لیتے ہیں 95%، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں ایڈمیشن کے لیے جو ان کی شرائط یہ ہوتی ہے کہ 95% مارکس اس نے پیپروں کے اندر لیے ہوں۔ چونکہ اس کو عہدہ بڑا دینا ہے، اس کو انعام بڑا دینا ہے، تو اس کے لیے اس کی شرائط بھی بڑی رکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اعتکاف چونکہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے تو اس کے لیے شرائط بھی اتنی ہی سخت ہیں۔ ایک چیز سمجھ لیں، ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی، پھر اس کا اعادہ کر دیتے ہیں، دہرا دیتے ہیں کہ معتکف تو ایک تو بلا ضرورت اپنی جگہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اپنی جگہ اس کی کیا رہنے کی، وہ مسجد ہے۔ مسجد کا حال اور مسجد کا صحن جو ہوتا ہے یہ صرف معتکف کے رہنے کی جگہ ہے۔ جو باقی جگہ ہوتی ہیں وہ مسجد سے آؤٹ ہیں، اس کے اندر معتکف کا بلا ضرورت شرعی یا طبعی جانا جائز نہیں۔ اگر چلا جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مزید اس کو مسجد میں رہتے دنیاوی باتوں کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، گناہ کے کام کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، کسی کی چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، کسی کی باتوں کی ٹوہ میں نہ لگا رہے۔ مزید اس کے ساتھ ساتھ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس کو اپنی ایکٹیویٹی جو ہے سوشل میڈیا کی وہ بالکل کلوز کر دینی چاہیے اعتکاف کے دنوں کے اندر، چونکہ ان کے اندر اکثر برائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر مسجد میں بیٹھ کر اگر کریں گے تو اس کے اندر کچھ گناہ کی چیزوں کے اوپر اس کی نظر بھی پڑے گی اور کچھ کے اندر اس کا رسک بڑھتا جائے گا، اور یہ چیز ایسی ہے شیطان اس کے اندر بندے کو لگاتا چلے جاتا ہے، گناہ کی طرح انسان کو جلدی مائل کرتا ہے بنسبت نیکیوں کے۔ تو موبائل کے استعمال سے جو معتکف ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتراز کرے، دنیاوی باتوں سے احتراز کرے، محفلیں لگانے سے احتراز کرے کہ شام کو دوست آ گئے عشاء کے بعد، چلو بیٹھ جو رہی گپ شپ ہو رہی ہے، پارٹیاں ہو رہی ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے، ہلا گلا چل رہا ہے، تو ان اعمال سے بھی معتکف کو چاہیے کہ اپنی جو 10 دن کی جو زندگی ہے اس کو بچا کر چلے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے وہ ان برے اعمال سے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور ان کے اندر احتراز رکھے۔ مزید اس کے اندر اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ عبادات میں گزارنا چاہیے، کھانے پینے میں اور دوسری جو اپنی مصروفیات ہیں اس کے اندر احتراز کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے معتکف کا اعتکاف جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے، وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بیان کر دی کہ مسجد سے بلا ضرورت شرعی نکلنا۔ اسی طرح جو وضو خانہ ہوتا ہے وہ بھی مسجد سے باہر ہوتا ہے، وہاں پر بلا ضرورت جانا، ویسے ہی بیٹھ کے وہاں پر جا کر بیٹھ کے گپ شپ شروع کر دی، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب وہاں اپنے کے پاس گھر سے کھانا شانا آیا تو برتن دھونے کے لیے وہاں جا کر بیٹھ گئے، یہ بھی آپ کے لیے ضرورت نہیں، وہ گھر والے خود اس کا انتظام کر لیں گے، تو وہاں جا کر بیٹھ کے اپنے کپڑے دھونے شروع کر دینا، برتن دھونے شروع کر دینا۔ اس طرح مسجد کے صفائی کا شوق اٹھا اور مسجد کی چٹائیاں اٹھائیں، دریاں اٹھائیں اور جا کر وضو خانے پر بیٹھ کر دھونی شروع کر دیں، تو یہ بھی اس کے لیے اعتکاف کو فاسد کر دے گا۔ اسی طرح آپ کو گرمی محسوس ہوئی اور آپ جا کر مسجد کے غسل خانوں میں یا وضو خانے پر بیٹھ کر نہانا شروع کر دیا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو سگریٹ وغیرہ کا شوق ہے یا کسی نے نسوار وغیرہ رکھنی ہے، کوئی اور ایسی بندے کو عادت پڑی ہوئی ہے، اب اس کو پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل جائے گا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بلا ضرورت گھر والے آئیں، بچے آ گئے، کچھ اور گھر کے احباب ہیں اور ان سے ملنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے آپ باہر کھڑے ہو گئے جا کر جہاں پر جوتے اتارتے ہیں ان جگہوں پر، یا وضو خانے کی جگہ پر، یا جو باہر آؤٹ سائڈ ہوتے ہیں مسجد کے بیت الخلاء وغیرہ ہیں
ان جگہوں پر جا کر آپ نے کسی کے ساتھ سلام دعا گپ شپ شروع کر دی، تو یہ سارے اعمال میں نے وہ بتائے کہ جن سے معتکف کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا سنت اعتکاف جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ بیٹھے گا تو اس کا نفلی اعتکاف ہوگا۔ البتہ جو سنت اعتکاف کی فضیلت تھی وہ بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، جو 2 حج 2 عمرے مقبول کا اس کو ثواب ملنا تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ الٹا اس معتکف کے اوپر اس اعتکاف کے ٹوٹنے کی 1 دن کی قضا لازم آ جائے گی۔ تو معتکف جو اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں ان میرے دوستوں بھائیوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کا سے احتراز کریں، اور جو اعمال ہم نے پہلے بتائے ہیں ان کا اہتمام کریں۔ خلاصہ ان کا یہ نکلتا ہے کہ ہر اچھا عمل آپ نے کرنا ہے اور ہر برے عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ہر دین کا نیکی کا کام آپ نے کرنا ہے، اور دنیاوی کوئی بھی کام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا پورا 2 ویڈیو ہماری 3 کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے جو بھی کوئی عمل کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، گپ شپ لگانی ہے، آپ کا سارے کا سارا عمل یہ مسجد کی حدود میں ہوگا۔ مسجد سے باہر نکل کر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، الغرض سوائے اپنی ضرورت کے، شرعی طبی ضرورت کہ آپ نے وضو کرنے کے لیے جانا ہے، یا آپ نے بیت الخلاء میں جانا ہے، یا آپ پر غسل فرض ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، تو آپ وہ فرض غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جو غسل خانے بنے تھے اس میں جا سکتے ہیں۔ ان ضرورتوں کے علاوہ آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہاں کسی کی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں، تو اس کے لیے فقہا نے اجازت دی ہے کہ اپنا چپ چاپ گھر جائے اور گھر سے کھانا لا کر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن وہ سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں ضروریات کے اوپر، وہ آپ کی طبی ضرورت ہے کھانا کھانا۔ تو اگر ایسی کوئی ضرورت ہے پھر تو انسان مسجد سے باہر نکلے گا۔ البتہ اگر کوئی ایسی ضرورت نہیں، کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی طبی ضرورت ہے، تو انسان مسجد سے بالکل باہر نہیں نکلے گا۔ حتیٰ کہ فقہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے غلطی سے اپنا پاؤں مسجد کی حدود سے باہر رکھا اور پھر دوبارہ اس نے ان کر لیا اپنا پاؤں مسجد کی حدود کے اندر، پھر بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا لازم ہو جائے گی۔ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔